بات کریں گے اللہ کے ولی کی. جو کچھ یہاں آج تذکرہ ہوگا اللہ کے ولی کا، لیکن ان سب کے پیچھے شان بیان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 6 رجب المرجب آپ سب کو معلوم ہے یہ کون سا دن ہے؟ چھڑی شریف کے نام سے مشہور ہے. خواجہ غریب نواز چشتی سنجد رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام دیکھیں کسی کے دل کو سکھ پہنچاتا ہے اور کوئی اس نام سے جل جل بنتا ہے. غریب نواز جب مسلمان سنے گا، مومن سنے گا، عاشق سنے گا تو اس کا دل پاک پاک ہو جائے گا. غریب سنے گا، کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، بینک بیلنس والا کیوں نہ ہو، خواجہ کی بارگاہ میں جائے گا تو غریب. خواجہ سے امیر تو نہیں، خواجہ کی بارگاہ میں جائے گا لینڈ لارڈ بینک بیلنس والا جائے گا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا امیر کون ہے؟ ڈاکو، چور، لٹیرا. کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ ڈاکو، چور، لٹیرا، اور کتنا بڑا چوریاں کر کے ڈاکے ڈال کے لوگوں کا مال کھا کے امیر کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو گیا، لیکن اگر چوکھٹ کے خواجہ پہ پہنچ جائے تو وہ بھی غریب. اور اگر وہ واقعی غریب چلا جائے، محنت مزدوری کرتا ہے، پیسہ پسینہ نکالتا ہے. اب جیسے گرمی دیکھیں، ابھی اپریل چل رہا ہے اور دیکھیں گرمی ماشاء اللہ جیسے جیسے گرمی پڑے گی. وہ دن بھی یاد ہے ہمیں پچھلے سال کا رمضان کا پہلا ہفتہ تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا مزدور ایسے مزدوری کر رہے تھے. سبحان اللہ، کہ وہ مزدور ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ مجھے گرمی لگی، مجھے پسینہ نکلا ہے. ہمارے یہاں کہتے چل شام کو آنا، شام کو کہتا چل صبح لے لینا، صبح پہنچا تو چلو آج لوگ اتنی گھٹی لے لیں. ہمارا تو کیا ہے، سرکار کے اس فرمان میں اولیاء کاملین کی بڑی تربیت پوشیدہ ہے. تو بات کیا ہے، وہ درد ایسا ہے کہ نام ہے غریب نواز. غریب سنے گا، عاشق سنے گا تو جھوم اٹھے گا، واہ واہ میرا کام ہو گیا. غریب سنے گا غریب نواز ہے، کہے گا بس اب تو میں نوازا گیا، میرے چوکھٹ خواجہ پہ جاؤں گا، مالا مال ہو جاؤں گا، غریب نہ رہوں گا، جو حاجتیں ہیں پوری ہو جائیں گی. عاشق سنے گا تو خوش ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا. واہ، غریب نواز کا نام آتے ہی چہرے پر مسکراہٹ، یعنی چہرے کا بلب کھل اٹھے گا، روشن ہو جائے گا، بلب روشن ہو جائے گا. لیکن یہ نام ایسا ہے کہ یہ نام اگر بات ایسے لوگوں کے سامنے لے لیا جائے جو مومن نہ ہو، عاشق نہ ہو، عشق رسول نہ رکھتا ہو، عشق اولیاء نہ رکھتا ہو، اگر یہ نام ایسے شخص کے سامنے لے لیا جائے تو اس کے چہرے کا بلب جو جل بھی رہا ہوگا بجھ جائے گا، مرجھا جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا. نام ایسا ہے غریب نواز. غریب سنے گا تو کہے گا واہ میری عید ہو گئی، غریب نواز مل گیا، عید ہو گئی. یعنی غریبوں کو، غریب کا نواز کے میننگ غریبوں کو عطا کرنے والا، غریبوں کو نوازنے والا. آپ رحمت اللہ علیہ کا نام غریب نواز نہیں ہے، یہ لقب ہے، یہ لقب پڑ گیا ہے. پڑا کیوں ہے؟ پڑا اس وجہ سے جتنی زندگی رہی، پہلے خود غریب تھے، خود بظاہر بیچنے میں غریب، گھر میں کچھ بھی نہیں، مٹی پر سوئے ہوئے ہیں، کبھی چٹائی پر سوئے ہوئے، مٹی کا ایک مٹکا سا رکھا ہوتا تھا پانی کا، یا کوزہ رکھا ہوتا تھا، یا سورائی رکھی ہوتی تھی، بس اس سے پانی پیتے تھے. اتنی غربت تھی، اتنی مختلفی تھی، لیکن نام خدا نے ساری کائنات کے اندر غریب نواز مشہور کر دیا. خود غریب، نام غریب نواز، خود غریب. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ کا
ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ چل رہے ہیں، 2 بکریاں ہیں، بڑھتی نہیں، آقا دعا فرما دیں بکریوں میں برکت ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رہنے دو، یہی کافی ہے۔ کہا نہیں آقا رسول اللہ دعا، کہا رہنے دو، نہیں آقا رسول اللہ دعا کرو۔ آپ نے 3 مرتبہ شرط میں رہنے دو کافی ہے، گزارا چلاؤ۔ آگے دن رہا کہ نہیں، سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، وہ بکری ایسا مالا مال ہوا، وہ ایسا مالا مال ہوا کہ اس کی بکریوں کے رہنے کی جگہ محلے میں نہ مل سکی، اس کے بکریوں کی رہنے کی جگہ شہر میں نہ مل سکی، اس کے بکریوں کی رہنے کی جگہ شہر سے باہر جنگلات میں جانا پڑا۔ اتنی بکریاں ہو گئی اس کے پاس، وہ 2 بکریوں سے اتنی برکت ہوئی۔ میرے آقا کی دعا سے خود آرام فرما رہے تھے ٹائم پر۔ یہی حال غریب نواز کا، بارش انبیاء ہیں، انبیاء جیسے نبی، انبیاء ان کی عادتیں، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، وہ سب اولیاء کرام میں کنورٹ ہوئی ہیں، اسی لیے وارث قرار دیا گیا۔ خواجہ غریب نواز دیکھنے میں غریب، ہاتھ کا سرانا، خاکی پہ سونا، غریب، لیکن مشہور غریب نواز کیوں ہو گئے؟ فقط اس وجہ سے جو غریب نواز کے آستانے پر آ جاتا، جیب میں ہاتھ ڈالتے، نکال کر دیتے، مالا مال ہو جاتا۔ 1 نہیں 2 نہیں، سخاوت والے تو بڑے بڑے مشہور ہیں، 100 دروازے تھے سکی کے۔ آپ نے سخاوت سنی ہوگی، نام بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ 100 دروازوں سے ایک ہی بندہ مانگنے جاتا، سب کو دے دیتا، بار بار دیتا، بار بار، لیکن 100 کے بعد وہ آتا تو پوچھ لیتا، 100 سے لے لیا، ابھی دل نہیں بھرا۔ لیکن خواجہ غریب نواز کی سخاوت کا ایک برہمن، ایک ہندوستان میں برہمن، اس نے کہا سارے جوک در جوک مسلمان ہوئے جا رہے، مسلمان ہوئے جا رہے۔ غریب نواز سے چل اٹھا، بے ایمان، جیسے میں نے کہا آپ کو، جو بے ایمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ غریب نواز کا نام سن کے اس کا چہرے کا جو بلب ہے وہ بجھ جائے گا، فیوز ہو جائے گا، اور جو عاشق رسول ہوگا اس کے چہرے کا بلب روشن ہو جائے گا۔ برہمن کا ہو گیا فیوز، جیسے ہی بلب اس کا فیوز ہوا، اس نے بلا نہیں منائی کہ غریب نواز کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس نے 1000 ہندوؤں کو اکٹھا کیا، 1000 ہندوؤں، باری باری جاؤ ان کے در سے، کہتے ہیں غریب نواز جاؤ ذرا لیٹ آؤ، جاؤ ذرا لائن لگوا دی خواجہ غریب نواز کے دروازے پر۔ اور اس ٹائم مفتی یہ لکھا ہے اہل تواریخ نے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں 1 درہم بھی نہیں تھا، 1 درہم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا مطلب۔ لیکن جب یہ لائن لگائے، خواجہ غریب نواز نے دل کی نگاہ سے دیکھا، فیوز لگ میں بھیجا ہے، 1000 آواز کو فیوز نے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا آنے دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 درہم، جیب میں ہاتھ ڈالا 20 درہم، جیب میں ہاتھ ڈالا 1000 ہندوؤں کو لوٹا دیا، اور جاتے اور آخری میں کہا برہمن سے کہہ دو ساری کائنات لینے آ جائے، ادھر سے خالی نہیں جائے گی، ساری کائنات لینے آ جائے، ادھر سے خالی نہیں جائے گی۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کا جو نام پڑا وہ غریب نواز پڑا، کہ جو غریب آ جائے کبھی خالی نہیں۔ انبیاء کے وارث نہیں، میرے نبی کے در سے کوئی خالی کبھی نہیں گیا۔ بات تو یاد نہیں دودھ کے پیالے کا، ابو ہریرہ بڑے بھوکے پیاس سے، اصحاب صوفہ بھوکے پیاس سے بیٹھے چبوترے پر، سرکار تشریف لائے، سارے سرکار کی نگاہ پر، چہرے پر نگاہ، سرکار کے چہرے پر ایک آس، ایک امید والی، پتہ نہیں کدھر سے شاید آقا اب ہمیں کچھ کھلائیں گے، اب پلائیں گے، اللہ اکبر، آتے ہی کھلاتے، آتے ہی پلاتے۔ سب صحابہ کی نگاہ جو تھی وہ چہرہ رسول پر تھی۔ میرے آقا نے سب کی طرف ایک نگاہ ڈالی، کہا سارے میرے دیوانے آج بھوکے۔ آپ نے کہا بیٹھو، ایک پیالہ دودھ کا منگا لیا، ایک دودھ کا پیالہ آیا، سب بیٹھے ہو، یوں کہہ لیجیے ہلکا بنا ہوا ہے، دائیں جانب سے سرکار، اکثر کام جو ہے سرکار، سارے صحیح درست کام دائیں جانب سے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے زیادہ یہ لکھا ہے محدثین نے شارحین نے کہ اس وقت سب سے زیادہ بھوک ابو ہریرہ کو لگی ہوئی تھی. بہت بھوک لگی ہوئی تھی لیکن منہ سے نہیں بولا, آنکھوں سے ہوتا ہے ایک طرف دے دو نا, آقا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, ہوتا نا پتہ چل جاتا چہرہ دیکھ کر. تو ابو ہریرہ سرکار نے وہ پیالہ ابو ہریرہ کا دل اندر سے خوش کہ آپ تو پیٹ بھر جائے گا. سرکار نے بھرا, ابو ہریرہ اٹھو سب کو پلا دو. مفسرین نے لکھا ہلکا سا ابو ہریرہ کے دل میں آیا, آقا رسول اللہ بھوک تو سب سے زیادہ مجھے لگی, سب کو ایک ایک گھونٹ پلاؤں گا تو بچے گا کیا. لیکن ابو ہریرہ جانتے تھے یہ پیالہ دینے والا کوئی معمولی نہیں ہے. ہلکا سا آتا ہے, دل میں تو آتا ہے, سب کے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نہیں آیا تھا آسمانوں پر کہ یا رسول اللہ معراج کی رات تھی, رجب کا ہی مہینہ چل رہا ہے, وہاں خیال نہیں آیا تھا موسیٰ کو اگر رسول اللہ آپ کی امت اور 50 نمازیں. حالانکہ میرے آقا چاہتے تو امت پر ایک نگاہ ڈالتے 50 کی 50 پڑھتے, لیکن نہیں, دل میں آتا ہے. تو ابو ہریرہ اٹھے, پلانا شروع کیا, پلاتے سارے. ایک روایت میں لکھا ہے 70 صحابہ تھے. کتنے؟ ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ, 70 یعنی 69 صحابہ کو ابو ہریرہ فرماتے میں نے 69 ایکم 70 صحابہ کو دودھ کا پیالہ پلا دیا. اور پھر ابو ہریرہ کو یعنی مجھے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ پینا شروع کیا. بھوک بڑی تھی, رج رج کے پیا. میں نے پی کر سرکار کی طرف بڑھانا چاہا, سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے پھر پیا, پھر بڑھایا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, تمہاری طلب زیادہ تھی, تمہیں پیش بھی زیادہ کیا جا رہا, اور پیو. ابو ہریرہ فرماتے میں نے واللہ سیر ہو کر پیا, میں نے سیر ہو کر پیا, اتنا سیر ہوا کہ اب گنجائش نہیں. اور میں نے دیکھا وہ پیالہ ویسے کو ویسے ہی بھرا ہوا. وہ پیالہ بتائیں غریب نوازوں کس کو کہتے ہیں؟ بتائیں کھلانے والا کون ہے, پلانے والا کون ہے؟ اور دیکھیے طاقت, دیکھیں کہ مجال ہے پیالے میں گھٹ کم ہو جائے, طاقت تو دیکھیں. یہ ضرورت ہوئی اولیاء کرام میں, علماء اہل سنت حق میں, یہ ضرورت ہوئی ہے کہ یہ وارث کہا گیا ہے. اعلیٰ حضرت جو اٹھے, اعلیٰ حضرت نے پتا کیا شعر لکھ دیا اس پوری حدیث پر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر. اعلیٰ حضرت جو اٹھے, پورے واقعے کو اتنی بڑی حدیث کو ایک شعر میں سمجھ دیا, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صحابہ کا دودھ سے منہ بھر گیا, سب خیر ہو گئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر 1000 افراد آئے, خالی کوئی نہیں. اسی وجہ سے آپ کی ثقافت مشہور ہوئی اور پورے ہندوستان میں ڈنکا بج گیا. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, 90 لاکھ, کتنے؟ 90 لاکھ مسلمان ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. 90 لاکھ, 1 کروڑ کہیے سیدھا سیدھا, 1 کروڑ کے قریب قریب. سوچے کتنی بڑی ہوتی ہے. آج بھی غریب نواز کے آستانے پر چلے جاؤ, واللہ اس برہمن نے, اس ہندو نے صرف آزمایا تھا خواجہ غریب نواز کو کہ دیکھتے ہیں دیتا نہیں دیتا. آج ہندوستان میں چلے جاؤ, اجمیر میں چلے جاؤ, آج بھی ہندو خواجہ غریب نواز سے لے کے جاتے. آج بھی ہندو خواجہ غریب نواز سے لے کے جاتے. یہ اسی برہمن کی وجہ سے کہ تاکہ کسی کو موقع مرنے کے بعد بھی نہ مل سکے کہ خواجہ دیتے نہیں. آدمی جا کے کہہ رہے مسلمان
پیالہ لے جاؤ، آنا ساگر سے ذرا پانی لاؤ بھر کر. بھرنے آئے، آپ کا مرید بھرنے آیا، سپاہیوں نے منع کیا، بھائی تمہیں پانی لینے پر راجا نے پابندی لگا دی ہے، مسلمانوں کو آنا ساگر سے پانی نہیں دیا جائے گا. تمہارا جیسے تیسے کر کے انہیں سمجھایا بجھایا، لیکن وہ سپاہی نہیں مانے. مرید آپ کی بارگاہ میں آیا، خواجہ کے پاس آیا، خواجہ یا خواجہ میری جھولی بھر دے. خواجہ بات یہ ہے کہ وہ سپاہی بھرنے نہیں دیتے پانی. کہا ان سے کہو ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ بھر دے دو، پھر ہم نہیں لینے آئیں گے تمہارے آنا ساگر سے، ہم پانی نہیں لینے آئیں گے. وہ گئے، جا کر سپاہیوں سے بات کی، سپاہی کہنے لگے چلو ایک پیالہ تو آخری مرتبہ بھر دے دو، اس کے بعد ان کو نہیں دیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام. اب وہ اصل میں آنا ساگر قدرت نے بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، سب پیے، سب سہل و
الصالحین کفارہ. میں نے خواجہ کا ذکر صرف اس نیت سے کیا کہ ہم سب لوگوں کے گناہ مٹا دیے جائیں. اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صاف کرتا ہے. کرام کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، وہ یہ نافرمانی، وہ نافرمانی. بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے اللہ والوں کا ذکر کر لیتے ہیں. ذکر الصالحین کفارۃ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اولیاء کا ذکر کرو، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرو، تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. آج ہم نے شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تابع ہو کر کیا ہے، اس لیے کہ عبادت بھی ہو جائے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے. یہ نیت ہی ہماری، اور ہمیں اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے، امید ہے کہ رب کائنات آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم غریبوں کے گناہوں کو مٹائے گا، ہم غریبوں کو مالا مال کرے گا، ہم غریبوں کی خالی جھولیوں کو بھرے گا. اور یاد رکھیں خواجہ غریب نواز کا جس نے جو ہے ختم شریف کا اہتمام نہیں کیا، نیاز نہیں دلوائی، پورا مہینہ ہمارے پاس ہے. 6 تاریخ گئی تو کیا ہوا، پورا مہینہ ہمارے پاس ہے. آج جس کے پاس جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، اگر کسی کے پاس فقط کچھ بھی نہیں ہے، ایک گلاس پانی کا بھر کے سامنے رکھیں اور ختم شریف پڑھے اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس کو احسان ثواب کر دے. احسان ثواب کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ لے کہ یا خواجہ غریب نواز، اے غریبوں کو نوازنے والے، ہماری جھولیوں کو بھی مالا مال کر. تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. ہمیں تو ملتا ہے، عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. جو محبت سے مانگتا ہے